یہ ویکلی ہورسکوپ 18 جولائی 2025 سے لے کے 25 جولائی 2025 پر مبنی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آباء و اجداد کی نظر کرم سے، سرکار شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید صدر الدین دادا شمسی کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، دادا سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید رحمت اللہ شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید مشائخ شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید غلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم شمسی کی نظر کرم سے، سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے اور بی بی بادشاہ زادی شمسی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہورسکوپ کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں، جو تاریخ 18 جولائی 2025 سے لے کے 25 جولائی 2025 پر مبنی ہے۔ یہ ایام علمی حوالے سے بہتری، کام کے حوالے سے آسانی کے لیے بہت ہی مبارک ہیں، لیکن ان ایام میں محرم کی آخری راتیں چھپی ہیں اور محرم کی اماوس تمام برج کے لیے چڑچڑاپن اور اندھیرے کو پیدا کرتی ہے۔ تبھی جتنا ہو سکے مغرب کے وقت اپنے گھر میں چراغ جلایا کریں، ہرمل کی دھونی دیا کریں اور صبح کے آغاز میں سبز پھل کھایا کریں۔ جتنا ہو سکے تلی ہوئی چپچپی چیزیں کم کھایا کریں، پانی زیادہ پیا کریں۔ مٹی کے برتن میں اگر پانی پئیں گے تو روحانی اوصاف آپ کے وجود میں پیدا ہوں گے۔ تانبے کے برتن میں اگر پانی پئیں گے تو نظر، حسد، جادو تعویذات سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ چاندی کے برتن میں اگر پانی پئیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ میں الہام کی طاقت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر پلاسٹک کے برتن میں پانی پئیں گے تو آپ مصنوعی چیزوں کی طرف راغب ہوں گے، آپ کی زندگی میں جھوٹ، منافقت پیدا ہوگی۔ اس لیے کوشش کر کے اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف راغب کریں جو اصل ہیں۔ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو ہفتہ ہے یہ دعاؤں کا ہفتہ ہے۔ اگر نعت علی کو روز صبح کے آغاز میں 27 مرتبہ پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے، اللہ کا فضل کرم آپ کے ساتھ ہوگا اور منزل آپ کی آسان ہوگی۔ وہ میری بہنیں جو محبت کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کی دعائیں پوری نہیں ہوتی، وہ کوشش کر کے یا ودود ہو، یا ودود ہو، یا ودود ہو، یا اللہ روز رات کو 108 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ ان 7 ایام کے بیچ میں ان کے لیے اسباب پیدا ہوں گے۔ اور وہ میرے بھائی جن کے رزق میں فراوانی نہیں، قرض میں مبتلا ہیں یا کسی بھی حاجت کے لیے پریشان ہیں، تو یا فتاح ہو یا رزاق ان ایام میں 207 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ فتح و کامیابی کے اسباب ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق سب چیز کا ہے۔ باجرہ لے کے کسی مستحق کو دے دیں، سبزی لے کے کسی مستحق کو دے دیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ تمام نحس چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور فتح و کامیابی کا رستہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ نعت علی ہے۔ روز صبح کے آغاز میں 27 مرتبہ نعت علی پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کو کسی دکھ کا سامنا ہو سکتا ہے، کسی سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی تلخی منظر عام پہ آ سکتی ہے، اس لیے رویے کو پازیٹیو رکھیں۔ لال مرچ اس ہفتے کم سے کم کھائیں، پانی زیادہ پئیں، مٹی کے برتن میں پانی پئیں تو بہتر ہے۔ اگر روز کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایسی جگہ پہ گزارے جہاں تازہ ہوا ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے یہ ایام بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن مشاورت بزرگوں سے کریں، صرف دوستوں سے نہیں۔ ان ایام میں آپ کو کوئی ایسی خوشی بھی مل سکتی ہے جس کا تعلق مالی حوالے سے ہے، تو مالی حوالے سے بہتری کے اسباب تو پیدا ہوں گے، لیکن دلی حوالے سے دکھ کے راستے بھی ہموار ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اس لیے جذباتی فیصلوں سے دور ہو جائیں، زبان کو میٹھا رکھیں، انشاءاللہ وہ فتح آپ کو ملے گی جو آپ کے دل میں موجود ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اور اس میں عدد و پتھر کی بات دے سکتے ہیں۔ سفر کا مہینہ تیرا تیزی کا مہینہ ہے، تبھی اس مہینے میں نظر، حسد، جادو، تعویذات کے تمام اثرات کو ختم کرنے کے لیے صدیوں سے دادا شاہ شمس، دادا قلندر شہباز، دادا سید صدر الدین، دادا سید حسن کبیر الدین اور ان کی اولاد گھوڑے کا نال پڑھ کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں خوشیاں نہیں آتی، تمہارے کام بگڑتے ہیں، تم نظر، حسد، جادو، تعویذات سے نجات چاہتے ہو تو یہ اسم اعظم دم شدہ گھوڑے کا نال اپنے گھر کے پہلے دروازے پہ لگا دو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا گھر اللہ کی پناہ میں ہوگا اور گھر کے چاروں طرف ایک حصار قائم ہوگا جس سے کوئی بھی نحس چیز تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ تو اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے یہ اسم اعظم دم شدہ گھوڑے کا نال اس سفر کے مہینے سے پہلے آپ کے لیے دم کر کے
ہم نے مہربان اسٹونز پہ فی سبیل اللہ رکھے ہیں تاکہ آپ آنے والی پوری زندگی تمام نحس چیزوں سے اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اگر آپ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ بڑھا ہوا گھوڑے کا نال آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ بڑھا ہوا گھوڑے کا نال کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ برج تورس والے، یہ ایام وہ ہیں جو آپ کو اندھیرے سے نکالیں گے۔ اللہ کے فضل سے اب آپ کے اچھے ایام شروع ہیں جن سے آپ کو ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی۔ وہ کام جو رکے ہوئے تھے سالوں سے وہ پھر سے رواں ہوں گے، لیکن وہ رواں تب ہوں گے جب آپ کا رویہ پازیٹیو ہوگا، کیونکہ آپ کی زبان کی مٹھاس کے پیچھے آپ کا رزق ہے، آپ کی زبان کی مٹھاس کے پیچھے آپ کی زندگی میں امن چھپا ہوا ہے۔ آپ بعض مرتبہ سچ کہتے ہیں اور وہی سچ آپ کی زندگی کے لیے تلخی پیدا کرتا ہے، کیونکہ آپ فوراً وہ کہہ دیتے ہیں جو آپ کے دل میں آتا ہے۔ بعض مرتبہ صبر کرنا اور فوراً وہ نہ کہنا آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ انویسٹمنٹ کا صحیح وقت یہ ہے، کسی کام کی شروعات کے لیے یہ یہاں بہت مبارک ہیں، لیکن جلد بازی سے بچیں، تلخ کلامی سے بچیں، بحث سے بچیں۔ انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ کو ملنے والا ہے جو آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ ان ایام اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس سے بچ سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، یہ ایام آپ کو تھوڑا سا جلد باز بنا سکتے ہیں۔ آپ کچھ کہنے میں جلدی کریں گے، کچھ کرنے میں جلدی کریں گے۔ جب تک تصدیق بازی نہیں ہوتی تب تک قدم نہ بڑھائیں۔ زبان کو میٹھا رکھیں گے اور جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ان کو جوڑ کے رکھیں، ان کو آئینہ دکھائیں گے، اپنے بازو کو خود کاٹ دیں گے تو تنہا رہ جائیں گے اور وہ پریشانی پھر ملے گی جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کر کے مغرب کے وقت چراغ جلائیں، زبان کو میٹھا رکھیں۔ دودھ پیتے ہیں یا لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے تو آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ انویسٹمنٹ کا صحیح وقت یہ ہے، بشر مشاورت بزرگوں سے کریں، صرف دل کی نہ سنیں، کیونکہ دماغ آپ کا دوست ہے اور دل اس وقت آپ کو کسی دکھ درد پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس سے بچ سکتے ہیں۔ برج کینسر والے، یہ ایام آپ کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ آپ کچھ چاہیں گے لیکن آپ کو روکا جائے گا، آپ کو قید کیا جائے گا، آپ کی سوچ کو مفلوج کیا جائے گا۔ یاد رہے اپنے راز رکھیں، جتنے راز آپ کے سینے میں دبے ہوں گے اتنا ہی رستے آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ ایموشنل چیزوں میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق چاند سے ہے، اسی وجہ سے آپ دل سے فیصلہ زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز کو دل سے دیکھتے ہیں۔ رحم کرنا، پیار کرنا، مدد کرنا، دوسروں کے لیے سوچنا آپ کے اوصاف ہیں، لیکن اگر آپ خود ہی اپنی منزل تک نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس وہ مرتبہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس وہ مقام نہیں ہوگا جس سے آپ وہ چیزیں حاصل کر سکیں جو آپ دوسروں کی مدد کے لیے بہتر سمجھیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اس چیز پہ توجہ دیں کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ آپ کے ساتھ رہے۔ جتنا آپ کا توجہ آپ کے مقصد پہ ہوگا اتنی ہی منزل آپ کے لیے آسان ہوگی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جائیں، مصنوعی مٹھاس چھوڑ دیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ جتنا زبان کو میٹھا رکھیں گے، غصے پہ قابو رکھیں گے، ایموشنل فیصلوں سے دور ہوں گے، اتنا ہی فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اور اس میں بچ سکتے ہیں۔ وہ انمول پتھر جو جسمانی قوت بڑھاتا ہے، پیٹ کے تمام امراض کو ختم کرتا ہے، مرد کے جسم میں مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے، وہ جسمانی طاقت بڑھانے والا پتھر ٹائیگر ہے۔ جو انسان یہ پتھر اپنی شمس والی انگلی میں پہنے گا تو وہ اپنے وجود میں پھرتی، قوت اور دوسروں سے زیادہ کریٹیو ہوگا، کیونکہ اس پتھر کا تعلق سورج کی آنے والی شعاؤں سے ہے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ ٹائیگر پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ گھوڑے کا نال آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ برج لیو والے، یہ ایام آپ کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ابھی آپ کو کوئی بڑی خوشی ملنے والی ہے، کوئی ایسی خوشی ملے گی جس سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رستے ہموار ہوں گے۔ کسی چیز کو خریدنے کے لیے، کسی کام کو شروع کرنے کے لیے، کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے لیے یہ ایام بڑے مبارک ہیں، لیکن کسی اپنے سے دھوکہ مل سکتا ہے، کسی ایسے انسان سے چوٹ مل سکتی ہے جس سے آپ نے بہت ساری امیدیں رکھی ہوں گی۔ اس لیے کوشش کر کے لوگوں سے امیدیں کم رکھیں، اپنے کام پہ توجہ دیں اور جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، تلخ کلامی سے بچیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن آپ کی سچی زبان بعض مرتبہ مسائل کریٹ کرے گی۔ اس لیے کوشش کر کے اپنے رویے کو پازیٹیو کرتے رہیں، اپنے مقصد کی فکر کرتے رہیں، ایموشنل فیصلوں اور جذباتی فیصلوں سے دوری اختیار کریں تو وہ سب کچھ آپ کو ملنے والا ہے جو آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، سبز پھل سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں تو اس ہفتے کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ
سبز چیز کا اور اس میں عدم پتھر کی باتیں سکتے ہیں برج ورگو والے، یہ ایام آپ کو خوشی دیں گے، وہ کام ہونے لگیں گے جو آپ کے دل میں چھپے ہوئے ہیں، مرتبہ، عزت اور خوشی ایک ساتھ آپ کی زندگی میں آئی ہے، لیکن جتنا ہو سکے لوگوں کو آئینہ کم دکھائیں اور عدل و انصاف کے ساتھ چلیں۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ چلتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں سب سے کم کھائیں اور گھومنے پھرنے پہ کچھ دیر توجہ دیں، یعنی کچھ دیر گھومنا پھرنا، کچھ دیر کام کرنا، ساری چیزوں کو آپ مینیج کریں تو وہ آپ کی زندگی کے لیے بہت مبارک ہے۔ کوئی چھوٹی سی بیماری ذائچے میں دکھ رہی ہے جس کا تعلق غذا سے، اگر غذا کو ابھی سے پراپر کر لیں گے، تلی ہوئی چپچپی چیزیں، باہر کے کھانے کم کر دیں گے تو آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ اچھا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک کے لیے یا ایکسرسائز کے لیے ضرور نکالیں، وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا، آپ کے مزاج کے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ آنے والا وقت بڑا مبارک ہے، لیکن صحت کے حوالے سے تھوڑی سی پریشانیاں دکھ رہی ہیں۔ اللہ تمام پریشانیوں سے آپ کو دور رکھے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اور اس میں عدم پتھر کی باتیں سکتے ہیں برج لبرا والے، یہ ایام اصول کے ایام ہیں، یہ ایام مرتبے کے ایام ہیں، یہ ایام کامیابی کے ایام ہیں۔ آپ کو کوئی مرتبہ ملنے والا، آپ کو کوئی عزت ملنے والی ہے، آپ کو زندگی میں کوئی رونق آنے والی ہے، کوئی دوست بھی آ سکتا ہے، کوئی خوشی بھی آ سکتی ہے، کوئی کامیابی بھی آ سکتی ہے، لیکن جتنا ہو سکے رویے کو پازیٹیو رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان کو میٹھا رکھیں۔ آپ کی میٹھی زبان آپ کو عزت دے گی، آپ کی کڑوی زبان سب کچھ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی تذلیل آپ کی طرف راغب کرے گی۔ انویسٹمنٹ کا صحیح وقت ہے، کسی چیز کے خریدنے کے لیے یہ ایام بڑی مبارک ہے، لیکن جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، لوگوں کو آئینہ دکھانے سے بچیں۔ ان ایام جن کا نام نون سے، ز سے یا شین سے آتا ہے ان کو فوراً اپنا ہمراز نہ بنائیں، ان کو فوراً وہ نہ کہیں جو آپ کے دل میں آتا ہے، ورنہ پریشانی کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ لال مرچ سب سے کم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اور سب کی باتیں سکتے ہیں برج اسکارپین والے، یہ ایام خوبصورتی کے ایام ہے، آپ میں کشش پیدا ہوگی، آپ میں رونق پیدا ہوگی، آپ میں نور پیدا ہوگا اور آپ کی آنکھیں اللہ روشن کر دے گا۔ کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون منافق ہے، آپ کو سب نظر آئے گا، لیکن یاد رہے دیکھنا پرکھنا قدرت کی طرف سے ہے، لیکن وقت کا صحیح انتخاب کر کے اس کو کہنا یہ آپ کا اپنا ہنر ہوگا۔ اگر فوراً وہ کہہ دیں گے جو دل میں آتا ہے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ کے دشمن بن کے آپ کی کاموں کو بگاڑنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے غصے پہ قابو رکھیں، لوگوں کو آئینہ کم دکھائیں اور اپنے مقصد کی فکر کرتے رہیں۔ آپ کے لیے بہتر کیا ہے اس پہ توجہ دیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس کو اگنور کریں، کیونکہ فی الوقت آپ کے لیے بہت اچھا راستہ ہموار ہونے والا ہے، جن سے آپ کو وہ سب کچھ ملنے والا ہے جو آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ 3 بڑی خوشی آپ کی منتظر ہیں، 3 بڑی کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں، اس لیے یہ وقت آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانے کے ساتھ ساتھ نیام پانی زیادہ پئیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس میں پتھر کی باتیں سکتے ہیں۔ اس زمین کا انمول پتھر سبز عقیق ہے، کیونکہ یہ پتھر انسان کے دماغ پہ گہرا اثر کرتا ہے، انسان کو کریٹو اور پرسکون بناتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو ذہنی بیماری یا جسمانی یا روحانی بیماری کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ پتھر اللہ کی دربار سے شفا لاتا ہے، تبھی اس سبز عقیق کو شفا کا پتھر کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیمار ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہیں یا روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ کوشش کر کے اپنے سن فنگر میں سبز عقیق پہنیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام جسمانی اور روحانی امراض سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ سبز عقیق لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ گھوڑے کا نال آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ برج سیجیٹیریس والے، یہ ایام الہامی حوالے سے آپ کے لیے بڑے مبارک ہیں، آپ میں روحانی طاقت آئے گی اور آپ کو مینیج کرنے کا ایک حوصلہ ملے گا، ایک رستہ ملے گا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانے کے ساتھ ساتھ کچھ دیر اپنے لیے نکالنا شروع کریں۔ اگر زبان کو میٹھا رکھیں گے، رویے کو پازیٹیو رکھیں گے تو وہ مرتبہ جلد ہی آپ کو ملے گا جو آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ یہ ایام 2 خوشیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے جس کا تعلق دل سے اور دماغ سے ہے۔ ایک خوشی ایسی ملے گی جس سے آپ کا دل مطمئن ہوگا اور ایک کامیابی ایسی ملے گی جس سے آپ کا دماغ مطمئن ہوگا۔ اس لیے کوشش کر کے ان ایام میں روز مغرب کے وقت چراغ جلایا کریں، پانی زیادہ پیا کریں، چپچپی تلی ہوئی چیزیں کم کھایا کریں اور رات کو سونے سے پہلے کم سے کم 2 گھنٹے پہلے اسکرین سے دوری اختیار کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ الہامی طاقت ملتے ہوئے دکھ رہی ہے جو آپ کے نصیب میں ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا سے باتیں سکتے ہیں برج کیپریکون والے، یہ ایام آپ کے وجود میں
خوبصورتی پیدا کریں گے، اللہ کے فضل سے آپ کے کاموں میں آسانی، آپ کی زندگی میں رونق کے راستے ہموار ہوں گے۔ لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت تلخی سے بچیں، بحث سے بچیں، کیونکہ کچھ لوگ آپ سے بحث کرنا چاہیں گے، کچھ لوگ آپ پہ اعتراضات اٹھانا چاہیں گے۔ اگر آپ ان کی اصلاح کریں گے یا ان کو سمجھانا چاہیں گے یا ان کو ہمراز بنائیں گے یا ان پہ تلخ کلام ہوں گے تو مسائل آپ کے لیے ابھریں گے۔ اس لیے لوگوں کو درگزر کر کے اپنے مقصد کی فکر کریں۔ ابھی علمی حوالے سے آپ کے لیے ایام بہتر ہیں۔ اگر اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈاکیومنٹری زیادہ دیکھتے ہیں یا وہ چیزیں پڑھتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہے۔ اگر فی الوقت صرف خواہشوں میں قائد ہوں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر ان ایام میں چپچپی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانے کے ساتھ ساتھ لائٹ کلر زیادہ پہنے، ڈارک کلر کم پہنے، اور اگر چاندی کا چھلا اپنے ہاتھ میں پہنتے ہیں یا در نجف پتھر پہنتے ہیں، نیلم پتھر پہنتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اور اس میں آدم بابت اس میں بیٹھے سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والے، بہت دنوں کے بعد آپ کے لیے وہ ایام آ چکے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہیں۔ ابھی حاضر دماغی، مستقل مزاجی اور میٹھی زبان کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ آپ کی زبان ابھی آپ کو کوئی کامیابی دے گی، آپ کا رویہ ابھی آپ کو کوئی بڑی منزل عطا کرے گا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانے کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اپنے رویے کو حاضر دماغی کی طرف لے کے جائیں، اپنے مزاج کو میٹھا اور اپنے صبر کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ ابھی 2 مواقع آپ کو ملیں گے۔ اگر انٹرنیٹ کی توسط سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تحقیقی حوالے سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن ابھی چند چیزوں کو آپ چھوڑ دیں گے، چند کاموں کو آپ بند کر سکتے ہیں، چند لوگوں سے آپ روٹ سکتے ہیں۔ یاد رہے جلد بازی میں کسی رشتے یا کسی کام کو ختم نہ کریں، ورنہ نقصانات آپ کی طرف پلٹیں گے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایسی جگہ پہ گزاریں جہاں تازہ ہوا ہو، کیونکہ ہوا ہی آپ کی طاقت ہے، کیونکہ آپ کا جو برج ہے وہ ہے ہی بادی برج، تو اس لیے کچھ دیر ایسی جگہ پہ گزارنا جہاں تازہ ہوا ہے آپ کے وجود کو وہ سکون دے گا جن سے آپ اور بھی بہتر فیصلے کر پائیں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اور اس میں آدم بابا پتھر کی باتیں سکتے ہیں۔ برج پائسس والے، یہ ایام بے چینی کے ایام ہو سکتے ہیں۔ آپ میں بے چینی پیدا ہوگی، ہلچل پیدا ہوگی، یعنی آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ اوصاف پیدا ہوں گے، یہ ہنر پیدا ہوگا کہ شاید کچھ کمی ہے۔ یاد رہے آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا مطمئن رہنا، پرسکون رہنا، جلد بازی سے بچنا ان ایام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ان ایام مصنوعی مٹھاس چھوڑ دیتے ہیں، بیکری آئٹمس کم کھاتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں، تلی ہوئی چپچپی چیزیں کم کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہے، کیونکہ یہ ایام آپ کی زندگی میں بہت ہی اہم ثابت ہوں گے۔ آپ کسی کام کو بند کر سکتے ہیں، کسی رشتے سے دور جا سکتے ہیں، کسی انسان کو آئینہ دکھا کے ان کو اپنا دشمن بنا سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے حال پہ چھوڑیں، اپنے مقصد کی فکر کریں۔ جتنا آپ کا رویہ پازیٹیو ہوگا، صبر آپ کے ساتھ ہوگا، اتنا فتح و کامیابی کا رستہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ابھی کسی اپنے سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بحث کرتا ہے، کوئی تلخ کلامی کرتا ہے، آپ صبر کر لیں۔ آپ کا صبر ہمیشہ آپ کو فتح و کامیابی دے گا، لیکن آپ کا فوراً وہ کہہ دینا جو آپ کے دل میں آتا ہے وقتی طور پہ تو آپ کو مطمئن کرے گا، لیکن آنے والے وقت میں بڑے نقصان کا پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایام آپ کے لیے روحانی حوالے سے بہت مبارک ہیں۔ آپ کو الہام نصیب ہوں گے، آپ میں روحانی طاقت پیدا ہوگی اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو عبادت، صبر اور حکمت عملی کی طرف راغب کریں، جلد بازی، ایموشنل فیصلوں کی طرف نہیں۔ انشاءاللہ وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اور اس میں اس کی باتیں سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔